اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خانوادہ اہل بیت علیہم السلام کے ایک اور چشم و چراغ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ شہزادہ کونین حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت امام حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نواسے بھی ہیں، یعنی ان کو حسنی اور حسینی سادات ہونے کا ایک پہلا اعزاز حاصل ہے۔ اور آپ بڑے فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں 2 دفعہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنا گیا ہوں، یعنی والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی ان کا شجرہ نسب امام علی مقام امام حسن، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تک جا کے ملتا ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 11 ربیع الثانی کو 92 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوتی ہے، اور آپ کا جو انتقال ہے یہ 145 ہجری میں ہوا۔ 10 رمضان المبارک 145 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ نے عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، سخاوت، جو اہل بیت کا طرح امتیاز تھا کہ انہوں نے دین کو پریکٹیکل انداز کے ساتھ یعنی دین پہ عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ خانوادہ اہل بیت نے زبان کے ساتھ کم تبلیغ کی ہوگی، کردار کے ساتھ زیادہ تبلیغ کی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہوں یا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام یا ان کی اولادیں ہوں، تو انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنی وسعت ظرفی کے ساتھ، اپنی جرأت و شجاعت کے ساتھ بتا دیا دنیا والوں کو کہ اسلام کی تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے اور اسلام کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ لیکن تمام اہل بیت کے شہزادوں کی طرح حضرت عبداللہ محض کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو بادشاہان وقت تھے اس وقت کے وہ آپ سے خائف رہتے تھے، اور خائف رہنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی، اور وہ بڑی واضح وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ باطنی خلافت کے حقدار یہ ہیں، امت کہیں نہ کہیں ظاہر خلافت پہ بھی ان پہ مطمئن ہو جائے گی، اور امت کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ اہل بیت ہی ہماری ظاہری خلافت بھی سنبھال لیں، تو وہ اپنی ملوکیت کو خطرہ سمجھتے تھے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ مقدس لوگوں سے ڈر سمجھتے ہیں، تقویدار لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ عوام کے اندر ان لوگوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کو محض اس لیے کہا جاتا تھا کہ محض کہتے ہیں بالکل خالص کو، کہ آپ کا شجرہ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کے ملتا تھا، اس لیے آپ محض کے لقب سے مشہور ہوئے، عبداللہ محض آپ کو کہا جاتا تھا۔ آپ کے فرزند ارجمند محمد نفس زکیہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے پورا ایک اس میں سیشن میں گفتگو کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ محض پہ یہ الزام تھا، بادشاہ وقت لگاتے تھے کہ یہ محمد نفس زکیہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی بیعت کروانا چاہ رہے ہیں عوام کے اندر، اور عوام کو ان کی ہمدردیاں دیکھے اور ان کی خلافت کو یہ لانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو زندان میں ڈالا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کی اولاد ہی کے بارے میں کچھ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ وہ مراکش میں چلے گئے، آپ کے ایک بیٹے، اور وہاں میں جا کے مراکش میں انہوں نے اس وقت چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی۔ اس کے حوالے سے جب آگے ان کا ذکر آئے گا تو اس میں ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ لیکن عبداللہ محض جو ہے یہ اپنی ایک خاموش تبلیغ کی وجہ سے دنیا میں امر ہو گئے۔ انہوں نے وہ تاریخی کارنامے سر انجام دیے ان لوگوں نے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ اپنے سگے ماموں جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، ان کے درس میں زیادہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے تربیت لیتے تھے، یعنی وہاں سے فیض حاصل کیا۔ ایک طرف اپنے والد حضرت حسن مثنیٰ اور دوسری طرف حضرت زید امام سجاد،
یعنی دونوں طرف سے اگر نسبی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں بھی ان کی ذات رسول سے نسبت بہت مضبوط ہو جاتی ہے نسب کے حوالے سے، اور نسبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے کمال نسبت پائی کہ ایک طرف اپنے والد سے روحانی فیض حاصل کیا اور دوسری طرف اپنے ماموں سے روحانی فیض حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں یہ شجرے میں شامل ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو شجرہ پڑھا جاتا ہے اس میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ قادریوں کا جو روحانی سلسلہ یہاں سے ہی آگے چلتا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت حسن پاک علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی، جن کو عبداللہ اشترو بھی کہا جاتا ہے، ان کا مزار کراچی کے اندر ہے، تو یہ انہی کی نسل سے آگے چلتے چلتے آئے۔ تو بر صغیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک امام ہمارے حصے میں آیا، سندھ کے حصے میں آیا، بر صغیر کے حصے میں آیا، اور آج تک ان کا جو مزار ہے وہ کراچی کے اندر مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح حسنی فیض کو تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو طریقت کا منبع ہے، یعنی سب سلاسل کا جا کے سرگم آپ کہا جاتا ہے، وہ پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی حضرت حسن کی اولاد ہے اور عبداللہ محض کی اولاد سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ خوبصورت ایک سلسلہ ہے، آپ کی نسل سے آگے چلا ہے۔ یہ حضرت حسن کا خانوادہ ہے اور حضرت حسین کے ساتھ بھی ان کی نسبتیں ہیں۔ تو یہ سادات ہیں، ان کا تذکرہ مختصر طور پہ ہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم اس لیے ان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں کہ ان پاکوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش بھی فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اہل بیت کی جتنی بھی ہستیاں ہیں آگے فیوچر میں بھی ان سب کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کیا کریں گے۔ ابھی تو مختصر صرف ان کا تعارف بتا رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی، تو انشاءاللہ جتنی بھی خانوادہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں ان حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے آگے گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اہل بیت کے صدقے آسان فرمائے اور ہماری آخرت بھی آسان فرمائے۔ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے لیے جس نے ذرا پر بھی قربانی دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی ایک قدم بھی اخلاص کے ساتھ چلا ہے تو ہمیں اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔